جناب سیدنا ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اللہ کے گھر کی دعوت دی، حج کی، اللہ کے گھر کی حاضری کی، تو اس وقت کوئی کعبہ میں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے علاوہ موجود نہیں تھا۔ اب وہ آواز ظاہراً کہاں تک گئی ہوگی جو شاید وہاں پہ موجود فرشتوں کے علاوہ تو کسی نے نہیں، ظاہراً کسی نے نہیں سنی ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا جب میں کہہ رہا ہوں اے میرے بندے آواز تم لگا دو، تو قیامت تک جو حاضری میرے گھر میں ہے، جیسے ہم آج کہتے ہیں نا بلاوا ہے، بلاوا تو اللہ کا ہی ہوتا ہے، توفیق اللہ کی طرف سے ہے، فیصلہ اس کا ہے، لیکن وہ جو بلاوا اللہ نے بھی دیا تھا وہ بھی آپ نے نبی کی زبان سے دیا تھا۔ وہ جو آواز لگائی تھی نا کعبہ میں حاضری کی، وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے آواز دی تھی اللہ کے حکم پر۔ ویسے تو اللہ کا حکم سب کے لیے ہے، سرعام ہے، لیکن اس کا طریقہ اللہ نے یہی پسند کیا تھا کہ اسی کا بندہ، اسی کا محبوب بندہ اور جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ کعبہ تعمیر کر دیا، تو یہ سوچا، پھر دعا بھی کی اللہ کی، اور پھر جب یہ دیکھا نا اللہ نے حکم دیا ہے تو آواز دی، تو اللہ نے فرمایا بھائی یہ آواز جو اپنے ماؤں کے رحموں میں، باپوں کی پشتوں میں بھی جو لوگ جن کی حاضری مکہ میں ہے ان تک اللہ نے فرمایا آواز میں پہنچا دوں گا۔ تھی نبی کی، اسی کا ہی فیصلہ تھا اللہ کا، لیکن ذریعہ بنا ایک نبی، اللہ کا ایک بندہ۔ تو یہ حج بھی جو لوگ آج جاتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہی جاتے ہیں، لیکن وہ جو بلاوا ہے، وہ جو آواز دی تھی، تو ان کو یہ کہنا پڑتا ہے اور ان کو یہ ماننا پڑتا ہے وہ پاک نبی حضرت ابراہیم کے بلانے پر جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت سا ایک حسن ہے اور بڑا اللہ کی محبت کا ایک طریقہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک جن کو یہ سعادت نصیب فرمائی، اور خواہش رکھنی چاہیے، طلب رکھنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، تو جب اس کا فضل ہوگا، جب اس کا احسان ہوگا، جب اس کا کرم ہوگا، تو ہم جیسے ناقص لوگ بھی اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو چلے گئے، جو جا رہے ہیں، اللہ پاک سب کی حاضری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ادھر تڑپ رہے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اور یہ بھی یقین رکھیں کئی دفعہ جا کر بھی وہاں پر ایک ہوتی ہے حاضری اور ایک ہوتی ہے حضوری۔ حاضری یہ ہے جیسے آپ اور میں حاضر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ظاہراً، اور حضوری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ظاہراً تو نہیں ہیں لیکن آپ کا دل مکہ میں ہے، آپ کا دل مدینے میں ہے، آپ کی سوچ وہاں ہے اور آپ کی روح وہاں ہے اور آپ کا دل وہاں ہے۔ تو حضوری جو ہے، کئی دفعہ حاضری والوں کی بھی حضوری نہیں ہوتی، وہاں جا کر بھی سوچیں منتشر ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ بندہ جاتا بھی نہیں ہے، تو یہاں رہ کر بھی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں حضوری کا نور عطا فرماتا ہے، قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ لیکن ظاہر جانا اور وہ مشقت، وہ بھی بڑی محبت بھری ہے، وہ بھی ایک داستان محبت ہے۔ اچھا، حج ارکان اسلام میں سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بنیادی احکامات جس میں من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرنڈر کرنا۔ حج کیا ہے کہ گویا آپ یہاں سے آپ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے اللہ کی محبت میں۔ اصل للہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للہ، مطلب پہلی نیت یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ اس کا طریقہ کار سارے کا سارے ہی بڑا خوبصورت ہے، نیت کرنا، احرام باندھنا۔ اچھا، احرام باندھنے کا بھی ہر اسلام کا ہر حکم جو ہے نا اس کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے، اور جب تک اندر والا آپ معنی نہیں سمجھیں گے نا کسی بھی عبادت کا،
تو تب تک عبادت کا جو لطف ہے، جو نور ہے، وہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہر چیز میں اب آپ حج کے لیے نکلتے، حج کا ارادہ کیا، اپنی محبت کو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سب سے پہلے تو ساری محبتوں کو ارادہ کیا، نیت کی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو اس کے لیے طریقہ کیا کیا؟ آپ نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، چاہے کسی جھونپڑی میں رہتے ہیں چاہے کسی محل میں رہتے ہیں، جو تھا چھوڑ دیا، پھر لباس اتار دیا، پھر لباس تقوی آپ نے ظاہراً جو تھا 2 چادروں کی شکل میں بمثل کفن آپ نے پہن لیا، یہ جبے اتر گئے، یہ دستاریں اتر گئیں، یہ جاؤ حشمت والے ظاہری لباس اتر گئے، آپ نے فقیر ہونے کی طرح خود کو بنانے کی کوشش کی، ظاہراً 2 چادریں اوڑھ لی جو بمثل کفن کی ہیں، کہ آپ نے کہہ لیا آپ نے اپنا آپ مار دیا۔ ایک تو وہ موت ہے نا جو واقع ہوگی اس طرح، اور ایک یہ موت ہے جو آپ نے اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کی ہے، تو آپ سرنڈر کر دیا، آپ نے اپنی طاقتوں کو، اپنی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا اور فقیر کی، کیونکہ اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں تو قبول ہی وہ ہوگا جو فقیر بن کر آئے گا۔ وہاں تو اپنے آپ کو، جو کچھ بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، ہاں اتنا ضرور سمجھنا چاہیے کہ اسی اللہ کے بندے ہیں اور کملی والے کے امتی ہیں۔ یہ نسبتیں، یہ تو ہمیں اس بات پہ فخر بھی ہے، اعزاز بھی ہے ہمارا، اور ہمارے لیے یہ بات باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ صحیح ہے، یہ ملک صاحب ہیں، یہ مار صاحب ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ سارے مختلف ٹائٹل ہیں، لیکن کہا ان کے ہونے ہوئے بھی تمہیں یہ خود کو یہی سمجھنا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ جب تک اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے تم خود کو کچھ سمجھتے رہو گے نا، تو فرمایا اس وقت تک یہ سجدے تمہارے جو ہیں یہ اپنے کمال کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ حج بھی ایک ریہرسل ہے، ایک اس کے لیے ایک پورا لائے عمل ہے سمجھانے کے لیے۔ یہ آپ مسجد میں آتے ہیں نا، آپ دیکھیں آج جمعے کا دن ہے، آپ نے آپ غسل کیا، آپ نے لباس پہنا، آپ نے خوشبو لگائی، صاف لباس پہنا، آپ خرامہ مسجد میں چل پڑے، آپ نے سب کچھ، یہ ریہرسل ہے، یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اچھا یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ غسل بھی جمعے والے دن آپ کے ذہن میں یہ بتایا گیا یہ سنت ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، آپ نے وہ طریقہ کار اختیار، اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ جب جمعے والے دن بھی تیار ہو کر چلتے ہیں نا، تو آپ کو یہی لگنا چاہیے، اور جب غسل کرتے وقت بھی، کپڑے پہنتے وقت بھی، جب غسل بھی کر رہے ہو نا، تو یہ خیال ہو آج میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانا ہے مسجد میں، تو آپ یقین کریں وہ جو ایک ایک قطرہ بھی تیرے میرے وجود سے پانی کا بہے گا نا، وہ رگ رگ سے گناہوں کو نکال لے کر جائے گا۔ لیکن نیت تو بنانی پڑے گی نا، سوچنا تو پڑے گا، خیال تو کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو تیار تو کرنا پڑے گا۔ صرف ویسے ہی فارمیلٹی کے حساب سے دھیان اور طرف، سوچ اور طرف، اس دنیا کی محبت میں بیٹھے ہوئے اندھا دھند جب آپ یہ کریں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو اپنی سوچیں، آپ کو اپنی فکریں اللہ کی، ہمیں آج بھی ضرورت ہے، آج مشکل وقت سے گزرے ہیں بحیثیت امت اور پھر بحیثیت قوم۔ آج ہمارا حال جو ہے نا وہ اب تر ہے، لیکن ایک بات یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے قبلہ شاہ جی کی بڑی محبتیں ہیں، ہمارے قبلہ ملک صاحب اور ہمارے حضرت علامہ سارے لوگ، میں ابھی اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ پورا رمضان کا مہینہ میں نے مکہ اور مدینہ میں گزارا، الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے اللہ نے موقع دیا، جتنے لوگ سوچ سوچ کر، میں دعائیں اللہ نے اور پاک نبی نے موقع دیا، آپ یقین کریں سوچ سوچ کر، جو لوگ ذہن میں آتے رہے، پھر سوچا، پھر جہاں جہاں ہمارا تعلق، یہاں آپ لوگوں سے محبت کا ایک سلسلہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے، باقی تو سب اللہ اور اس کے رسول کی رضائیں ہیں، آپ کا، اور آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں، صرف کملی والے کی محبت ہے جو لے کر چل رہی ہے، یہ تعلق محبت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی، اور پھر میں بھی الحمدللہ، میں جو بات اصل میں کہ ہم نے نا خود کو سوچنا ہے، یا ہم قوم بنیں گے یا ہم امت بنیں گے۔ اگر ہم قوم ہی رہے نا، تو جو اس وقت ہماری لیڈرشپ ہے، یہ جھوٹے، مکار، فریبی جتنے لوگ ہیں، کوئی میں کسی سیاسی پارٹی کی نہیں، جتنے یہ اس وقت ہمارے بظاہر اپنے آپ کو ہمارے لیڈر کہہ رہی ہے، سارے کے سارے جو پاکستان کی حالت ہے
یہ سارے اس کے قصور، پچھلے 20 سالوں میں سارے لوگوں نے یہ سب کچھ جو اس وقت ہوا ہے یہ سب کچھ سب کی وجہ سے ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے قوم نہیں بننا، ہم نے کملی والے کی امت بننا ہے۔ قوم بنیں گے تو ہمیں کسی نہ کسی گھسے پیٹے لیڈر کی ضرورت رہے گی، یہ جھوٹوں اور مکاروں کی، ہم ان کے خوشامدوں میں لگے رہیں گے۔ اور اگر امت بن جائیں گے ہمیں کسی کی حاجت ہی نہیں رہے گی، مدینے والا خود سربراہی فرمائے گا، اپنی رحمت کا جھنڈا ہمارے سروں پر لے آئے گا۔ تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت کے حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں کسی کا ذکر نہیں کرنا، کسی کا نام نہیں لینا، کسی کے جھوٹ کو پروموٹ نہیں کرنا، کسی کی بات کو لے کر آگے سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ سارے جھوٹ ہیں۔ کسی کی جب تک آپ کے پاس، اور یہ نبی پاک کی خاص ہدایت ہے، جب تک کسی بات کا ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس، جب تک یقین نہیں ہے، فتبینوا، جب تک تم نے تحقیق نہیں کی ہے تب تک کسی بات کو لے کر آگے مت چلو، جھوٹ کو مت پھیلاؤ۔ اور اس وقت اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ نے، میں نے اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی ہم نے کسی کا نام، ہم نے کسی کا ذکر نہیں کرنا، تھوڑے عرصے کے لیے آؤ سب مل کر اللہ کو راضی کرے، مدینے والے کی بات کرے، کسی کے ایجنڈے پہ کام نہ کرے، کسی کی کوئی بات نہ کرے۔ میرے دوستو، حج کا موسم ہے، اللہ کی رضا آئے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنی لو اللہ سے لگائیں، اللہ سے محبتوں کا اظہار کریں۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اور اس نے اپنی محبتوں کو آپ کے اور میرے جیسے گنہگاروں کے لیے بھی عام فرما دیا ہے۔ ویسے کوئی بڑا کسی چھوٹے سے پیار نہیں کرتا۔ آج بھائی بھی معاشرے میں کمزور ہو جائے نا تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا، خواہش ہوتی ہے لوگ اوپر دیکھتے ہیں، بڑوں سے رشتہ داری ہو، بڑوں سے تعلق ہو، بڑوں سے رابطہ ہو، یار وہ کتنا کریم ہے، کتنا عظیم ہے۔ کہا اور کوئی وجہ نہیں ہے، تمہاری اور کوئی حیثیت نہیں ہے، پر جب میں دیکھتا ہوں تم مدینے والے کا کلمہ پڑھتے ہو، تو تمہارے گناہوں کے باوجود، تمہاری خطاؤں کے باوجود، تمہاری غلطیوں کے باوجود، تمہاری کوتاہیوں کے باوجود مجھے پھر بھی تم سے بڑا ہی پیار کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تم وہ خوش قسمت لوگ ہو جن کے لیے میرا نبی، میرا محبوب رو رو کے دعائیں کر کے گیا ہے۔ اب آپ اسی وقار آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ حج کی جو خوبصورتیاں ہیں ان میں سے ایک دو میں آپ کے ساتھ، بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہے، 2-2.5 ماہ کے بعد میں بھی پاکستان آیا ہوں، حرمین شریفین کی حاضری، پھر ترکی چلا گیا تھا۔ ترکی میں ہم نے وہاں پر اللہ کے فضل سے سلطان العارفین کی نسبت سے 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو سرو کیا ہے، خدمت کی ہے ہم نے وہاں، اور یہ پاکستان کی طرف سے یہ بھی بڑا اعزاز ہے، فلسطین میں، شام میں، افریقہ میں، اور یہ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ سب نے کیا ہے، جب میں آپ کی طرف سے ہوں تو آپ سب نے، ہم سب نے کیا ہے۔ لیکن آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، برائی کے قریب بھی نہیں جانا، برائی کرتے وقت 1000 دفعہ سوچو، جھوٹ بولتے وقت، کوئی بات کرتے وقت جو تحقیق نہیں ہے، لیکن اچھائی جب موقع ملے، جب کوئی کہے نہ کہے، کوئی دعوت دے نہ دے، جب اچھا کام کرنے کا موقع ملے نا تو بس پھر سوچو نہیں، تھوڑے سے تھوڑا ہو، ایک پتھر ہی اٹھا کر راستے سے ایک طرف کرنا ہے، کسی کو ایک گھونٹ پانی کا ہی پلانا ہے، کسی غریب کی داد رسی کرنی ہے، ارے اور کچھ نہیں۔ نبی فرماتے ہیں ارے مسکرا کر مل ہی لوگے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ جو اچھا کر سکتے ہو، اور کسی کے دکھ میں، پریشانی میں، کسی کو مشکل میں دیکھو تو 2 جملے پیار کے ہی بول دو یار، یہی کہہ دو، گھبراؤ نہیں یار، ہم مدینے والے کے امتی ہیں، ہم تو اپنے اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ نبی کی وجہ سے ہم سے بھی پیار کرتا ہے۔ 2 جملے پیار کے ہی بول دو گے نا تو یہ بھی بڑا تمہارے لیے بڑا اچھا ہوگا۔ میرے دوستو، اب اسی بنیاد آئیں، حاجی صاحب تشریف لے گئے، لباس فخر اتار دیا، یہ جبے دستاریں، یہ سارا کچھ اتر گیا، 2 چادریں بمثل کفن کی پہن لی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ نے بھی کہا فقیر بن کر آؤ گے تو قبول کروں گا، ظاہری بھی فقیر ہونا چاہیے، اندر سے بھی فقیر ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اندر سے صاف کرنے کے لیے نا، اب ویسے تو حج اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے بعد بندہ پاک ہو جاتا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر بھی کہا اب کعبے کا طواف بھی کرنے کے لیے کوئی طہارت تو چاہیے نا۔ اب وہ طہارت کیسے دی؟ حالانکہ احرام باندھا، نیت کی، نفل پڑھے، آ گیا، مکہ میں پہنچا اور کہا مولا اب تیرے گھر کی زیارت ہو گئی ہے، اب طواف کرنا میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی
پہلے خود کو پاک کرو. مولا ظاہری تو کر لیا ہے, اب وہ جو اندر والا معاملہ ہے, وہ گناہ میرے جسم سے کیسے نکلیں گے. آواز آئی, وہ کونے میں دیکھو. کہا نظر نہیں آ رہا. کہا پتہ تو چل رہا ہے. کہاں؟ کہا وہاں ایک پتھر ہے کعبہ کے کونے میں ایک دیوار میں لگا ہوا ہے, اس کا نام ہے حجر اسود. اس سے اپنے آپ کو پہلے اس کے حوالے کرو. بولا رش بڑا ہے, جا نہیں سکتا, نظر بھی نہیں آ رہا, تو میں کیا کروں. کہا پتہ تو ہے وہاں گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں ابھی رہنمائی کے لیے جہاں حجر اسود ہے. تو کہا اس کی طرف منہ کرو. مولا کر لیا. ہاتھوں کو اٹھاؤ. مولا اٹھا لیا. کہا اب کیا کروں. کہا تھوڑا جھٹکا بھی دو, اس کو استلام بولتے ہیں. کہا مولا اس کا کیا مطلب. کہا ان کی نسبت بناؤ حجر اسود کے ساتھ. بولا جب میں گنہگار ہوں, نہ پاک ہوں, تو سارے ہی نہ پاک ہوں نا, سر بھی, جسم بھی, ٹانگیں بھی, وجود بھی, ہاتھ بھی, اور جسم کا حصہ سارے ہی. کہا یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں, یہ جو اندر کی بات ہے نا, اس کے لیے نسبتیں ہی کام آتی ہیں. یہ جو من کی طہارت ہے نا, اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے. مولا میں تو پتھروں کا پجاری نہیں ہوں, میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا نادان نہ بن, اپنی عقل استعمال نہ کر, اور پتھر اور ہوگا. جس پتھر کو میں عزت دے دوں اس میں بڑا کمال ہے. اپنی عقل کو استعمال نہ کرو کیسے کیسے اور ویسے کیسے. جب میں کہہ رہا ہوں تو حجر اسود کے ساتھ دور سے جناب حاجی صاحب کھڑے ہیں, اور اجازت نہیں ہے ابھی طواف کرنے کی. پہلے شرط یہ ہے حجر اسود کو چومنا ہے. چوم پانی دور کھڑے ہیں. کہا نسبت بناؤ. کہا نسبت بناؤ اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لو گے نا. ویسے اتنی بھی بڑی بات ہے, نسبت ہو جاتی, لیکن کہا نہیں, اب اگلا مرحلہ بھی طے کرو. حجر اسود کو نہیں چوم سکے, اپنے ہاتھ کو ہی چوم لو. بولا ہے تو میرے. کہا پہلے تیرے تھے, اب جب تم نے نسبت بنا لی ہے نا, اب ان کو چومو گے تو تمہیں اندر باہر سے میں پاک کر دوں گا. بڑی کمال کی بات ہے یار. جس دین میں پتھر کی اتنی طاقت ہے, اس میں کملی والے کا مقام کیا ہوگا. اور پتھر کو چومنے کی اتنا کمال ہے, تو نبی کے نام کے چومنے کا کیا درجہ ہوگا. اور پھر یوں نسبت بنائی, اپنے ہاتھ کو چوما. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ, کمال جائے نبی کے عاشقوں پر. یا صحابہ کے نام پہ بولو یار, ہر مسئلہ حل کر دیا. سیدنا فاروق اعظم حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں, کہنے لگے اے حجر اسود, میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا, تو جنت سے آیا ہے. حالانکہ بہت بڑی عزت ہے, جنت سے آنے کا مطلب نور ہی ہے. کہا نور ہونے کی وجہ سے نہیں, تمہیں جنت کی نسبت کی وجہ سے نہیں. اچھا یہ بات کئی محدثین نے لکھا کہ سیدنا فاروق اعظم نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس لیے چوم رہا ہوں کعبے کی دیوار میں لگا, حالانکہ بڑی نسبت ہے. کہا تجھے میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ کملی والے کو میں نے تم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ بھی کہا تو کوئی نفع نقصان نہیں دیتا. پاس کھڑے تھے مولا علی المرتضیٰ اور شہر علم کا دروازہ. پیارے عمر فاروق نے زندگی میں ایک بار نہیں کئی بار یہ جملہ کہا, میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے تو یار. اور پھر پیارے علی بول پڑے, کہنے لگے اے امیر المومنین, ایسا نہ کہ یہ نفع نہیں دیتا. تو کہا حضور پھر کیا کہوں. کہا یہ فائدہ دیتا ہے. یہ جو حجر اسود ہے کالا تمہیں نظر آ رہا ہے, یہ کالا نہیں تھا. اسود کہتے ہیں سفید کو, یہ سفید تھا. یہ تو گناہوں کو چوس چوس کے کالا ہو گیا ہے. تو کہا یہ کرتا کیا ہے. کہا یہ پتھر ہے, اب اس کو قیامت والے دن آنکھیں ملیں گی, طاقت ملے گی, شان ملے گی, تو یہ ایک ایک بندے کو پہچانے گا. اچھا کمال کی بات ہے یار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک, اور آج کے دور سے لے کر قیامت تک, اس سال ہی ابھی حج میں کتنے لاکھ لوگ ہوں گے. حساب لگاؤ, ایک سال میں کتنے لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں, اور دن میں ہزاروں چومتے ہیں, لاکھوں چومتے ہیں. یار کروڑوں اربوں کو حجر اسود اگر پہچان سکتا ہے, چومنے والوں کو, نسبت بنانے والوں کو, ارے جو نبی کا درود پڑھتے ہو, کیا کملی والے کو نہیں پتا چلے گا کون پڑھ رہا اور کون نہیں پڑھ رہا. اگر پتھر کی یہ شان ہے, اگر جس دین میں, اچھا پتھر کو بھی شان کیوں ملی ہے. آواز آئی, سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تمہیں کملی والے نے چوما ہے, یا کہنے دیجئے نبی نے چھوا ہے, نبی نے پیار کیا ہے, نبی نے نسبت دی ہے,
نبی کا لمس ہے, نبی کے ایک بار چھونے کی وجہ سے پتھر کا یہ عالم ہے, یہ طاقت ہے, تو صحابہ کی عظمت کیا ہوگی اور اہل بیت کی عظمت کیا ہوگی, نبی کے نوکروں کی شان کیا ہوگی, اللہ والوں کا مقام کیا ہوگا. اب اب ذوالفقار دین بڑا ہی خوبصورت ہے, بڑا سادہ سے, یہ تو ایک حصہ ہے نا. اور آپ دیکھیں حجر اسود کو چومنے کے بعد حاجی صاحب طواف کرتے ہیں, ایک مکمل ہوا, پھر دور سے پھر چوما 8 بار چوما, طواف ہوا مکمل, پھر کہا اب سجدہ کرو, نفل پڑھو, کہا مولا کہیں پڑھو, لیکن نیت یہ کرو کہ مقام ابراہیم پہ پڑھ رہا ہوں. مولا یہ کہنا ضروری ہے مقام ابراہیم, یہ تو مولا تیری عبادت میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا. کہا نہیں, اور غیر اللہ وہ ہے جن کو میں کہوں غیر ہے, اور تمہارے کہنے سے یہ تو نبی ہے. کہا مولا سجدہ ہی کرنا ہے تو مطاف میں کعبے میں کہیں کر لوں. کہا لیکن یہ سوچو گے, یہ تصور کرو گے کہ تم ابراہیم کے قدموں پہ سجدہ کر رہے ہو, جہاں جناب ابراہیم کے قدم لگے تھے نا, مقام ابراہیم کا تم کو ارادہ کرنا ہوگا, نیت بنانی ہوگی. کہا مولا کس لیے؟ کہا اس لیے تمہیں سمجھانا ہے یہ جو میرے بندے ہیں نا, ان کے قدم ہزاروں سال پہلے لگے تھے, وہاں آج بھی برکت ہے, وہاں آج بھی رحمت ہے, وہاں آج بھی میرا کرم ہے. اور پھر زمزم شریف, پھر صفا, پھر مروہ. اب وقت نہیں ہے, میں صرف 1-2-3 جملوں میں ایک بات اور تھوڑی سی زمزم شریف کی عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے, اللہ پاک پھر ایک بار کہ جو حاجی گئے اللہ ان کا حج قبول فرمائے, جو جا رہے ہیں جو جائیں گے, اور اللہ جن کی نیتیں ہیں جن کی خواہش ہے اللہ ان کو لے کر جائے. نیت پر سوچو, اللہ سے, اللہ کے لیے کوئی پیسوں کا معاملہ نہیں ہے. یہ اس دفعہ بھی ویسے پاکستان میں سے کوٹا ہی پورا نہیں ہوا, کوئی 10% لوگوں نے جا رہے ہیں جتنا الوہ تھا اس میں سے بھی. لیکن پھر یہ بات پیسوں کی نہیں, غربت ہے, کمی ہے, لیکن ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے کہیں پر, ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ سے, معافی مانگنی ہے. جب وہ بلاتا ہے نا تو پھر بڑے بڑے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں, اور جو ایک ریڑھی چلانے والا ہے وہ بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. یہ نیتوں کے سودے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے. ادھر بیٹھ کر بھی لبیک اللہم لبیک پڑھیے, یہ اللہ کی محبت کا ترانہ پڑھیے. اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھو, اللہ کی محبت پہ یقین رکھو, اللہ کی عطا پہ یقین رکھو, اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. جیسے میں نے شروع میں کہا, حاضری نہ بھی ہوئی نا, حضوری ہو گئی نا, تو جا نہ بھی سکے نا, یہاں سے بیٹھ کر ہی دل مدینے پہنچ گیا نا, پھر بھی معاملہ حل ہو جائے گا. اب آپ ذوالفقار آج ایک مشکل وقت ہے, مشکل دور ہے, لیکن مشکل اس لیے نہیں ہے, اور مشکل بھی اسی لیے ہے کہ ہمارا تعلق نبی سے کمزور ہے. جب آپ اور میں اپنے آپ کو کملی والے کے حوالے کر دیں گے نا, آپ اپنے گھر کو چلانے کا تو سوچتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, آپ کے علاقے کی ہے, آپ کے محلے میں ہے, آپ نے کبھی یہ سوچا ہے میرا گھر مشکل سے چل رہا ہے تو اس مشکل دور میں یہ مسجد کیسے چل رہی ہوگی؟ حالانکہ اللہ کرنے والا ہے, پر آپ کو یہ چند لوگوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا, یہ پورے آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر تیرا میرا گھر خوبصورت بنا ہے تو اللہ کا گھر تو ہمارے گھر سے بھی خوبصورت ہونا چاہیے نا. اور دینے والے نے انصاف کیا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھوں, اپنے آپ سے پوچھوں, بتاؤ مسجد کو کتنا دیا ہے, مسجد کی خدمت کتنی کی, نوکری کتنی کی ہے؟ یہ جو لوگ تمہارے لیے یہ سب اہتمام کر رہے ہیں, ان کے لیے بتاؤ تمہارے لیے کیا جذبہ ہے؟ یہ تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. اب آپ ذوالفقار بات ختم, نماز جمعہ پڑھتے ہیں, لیکن ایک بات زمزم شریف کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بھی زمزم, اچھا اب حج کے جتنے موقع ہیں, جتنے مناسک, جتنے اراکین حج ہیں, مناسک حج ہیں, ہر مناسک حج میں آپ کو اللہ کے بندوں کا ذکر ملے گا. آپ حج پہ جاتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, لیکن ہر جگہ پر, قربانی کی جگہ پر, رمی جمرات میں, طواف کعبہ میں, اور صفا مروہ کی سعی میں, ہر جگہ پر تمہیں یا کسی نبی کو یاد کرنا پڑے گا یا نبی کی ماں کو یاد کرنا پڑے گا. تو کیا سمجھ میں نہیں آتی ہے اللہ کی رضا کیا ہے, اللہ کی منشا کیا ہے, اللہ کی محبت کیا ہے, اللہ اپنے پیاروں کا ذکر کس قدر چاہتا ہے. اچھا اگر ان کا ذکر اتنا ضروری ہے, اب جب زمزم شریف سارے جاتے ہیں, حاجی صاحب بڑی محبت سے لاتے ہیں, لانا بھی چاہیے,
اب یہ آیا کہاں سے, یہ کیسے ہوا؟ اب آپ نے سنا جناب ابراہیم کو واپس جانا پڑا, ظاہری بات اور تھی, پیغام آیا تھا گھر سے, بیوی اور بچے کو ویرانے میں چھوڑا, اس وقت کعبہ نہیں بنا تھا, بیابان تھا. اب ظاہری حکم کچھ اور تھا, اصل میں معاملہ کچھ اور تھا. یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا, یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, یہ کہتے کچھ اور ہوتے ہیں, ظاہری معاملہ چل رہا ہوتا ہے, پر یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کی منزل اللہ کی رضا ہوتی ہے. اب جناب ایک بیوی کو اور بچے کو ویرانے میں چھوڑ کر جانا, یار مانو نا اللہ کے بندوں کا توکل کیسا ہے خدا پر, نہ رہنے کے لیے نہ کھانے کے لیے ہے, اللہ سمجھا رہا ہے. اب ہوا کیا, جناب اسماعیل بظاہر یہ لگا پانی پیاس, لیکن آواز آئی وہ پانی نہ روڑا نہ پہلے سی نہ ہو رہے, یہ جو کربلا آ رہے نا, یہ بھی تو زیادہ پانی تھا, وہ پانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ اسماعیل کی ایڑی لگے تو چشمے جاری ہو جائے. جناب ابراہیم کا بیٹا اپنی نبوت کے نور سے آب زمزم جاری کر سکتا ہے, تو کملی والے کے بیٹے حسین کی کیا شان ہوگی. سنیے, جناب اسماعیل تشریف فرما, اور جہاں ان کے وجود لگا نا زمین کے ساتھ, آج وہاں پہ طواف ہوتا ہے. اور پھر جناب حضرت بی بی ہاجرہ, ایک نبی کی ماں, ایک نبی کی زوجہ, آپ نبی نہیں ہیں, ولیہ ہیں, اللہ کی نیک بندی ہیں, چل پڑی صفا پہ گئی. آج بھی حاجی صاحب طواف کرنے کے بعد پہلے صفا پہ جاتے ہیں, چونکہ وہ گئی, پھر مروہ پہ گئی. حاجی صاحب پھر مروہ پہ جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ گئی. جہاں حاجی صاحب, جب جناب بی بی ہاجرہ چلی, حاجی صاحب کو چلنا پڑتا ہے, جہاں وہ دوڑی حاجی صاحب کو دوڑنا پڑتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, اللہ اپنے بندوں کی نشانیوں کو, اور قرآن میں کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کہا مولا وہ سارا کعبہ تیرا, ساری زمین تیری, تو یہ معاملہ کیا ہوا کہ اللہ کی نشانی ہے؟ کہا جہاں میرے بندوں کے قدم لگ جائے نا, وہ میری نشانی بن جاتی ہے. اب جہاں اللہ کا بندہ ہوگا, جہاں نبی موجود ہوں گے, جہاں ولی موجود ہوں گے, وہ جگہ کیسی ہوگی؟ اب جناب اب بات ختم کرتے ہیں, نماز جمعہ کا وقت ہوا, جمعہ پڑھتے ہیں میرے دوستوں, اور میں آپ کو یہ دعوت محبت دینا چاہتا ہوں, آئیں آگے بڑھیں, اپنے بارے میں سوچیں, اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں, آپ ان کو کیا دے رہے ہیں. آپ کے بچے کو کچھ بھی بن جائے پر عاشق رسول تو ہونا ہی چاہیے, پر گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے, یہ ننگے ناچ دیکھنے والا, یہ کیسے عاشق رسول بن سکتے ہیں؟ گھر میں بھی سوائے ڈراموں اور فلموں کے چلتا ہی کچھ نہیں ہے, تو کم سے کم گھر میں تو کچھ وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزار لیا کرو. آج میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, فارمیلٹی سے بچوں کے سامنے قرآن کھولا تو کرو کبھی نہ کبھی, اور روز 2-4 منٹ کھول کر بیٹھا کرو. آج ہم قرآن کو چومتے ہیں نا, اونچا رکھتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا ہے. اور قرآن کھولو گے نہیں, تمہارے بچے تمہیں پڑھتے دیکھیں گے نہیں, وہ کیسے قرآن پڑھیں گے؟ گھروں کا ماحول بدلنے کی ضرورت ہے. میرے دوستو, یار زندہ صحبت باقی, سلطان بہو کا ایک بیت پڑھتا ہوں, نماز جمعہ پڑھتے ہیں, وقت ہوا چاہتا, اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بات ہوگی اللہ پاک. لیکن ایک دعا ضرور کریں, یہ قبولیت کے مہینے, یہ مہینہ ہے ذی قعدہ اور پھر ذی الحج, یہ قبولیت کے مہینے ہیں, یہ حرمت والے مہینے ہیں. آئیں اللہ سے رجوع کریں. ذی الحج کے بھی 10 دن جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین ہے. توبہ کریں, آپ بھی گنہگار, میں بھی, ہم میں سے ہر بندہ گنہگار. ہم اللہ سے سب کچھ مانگ رہے ہیں, رزق کی تنگی ہے, بڑے پریشان ہیں, اور مسائل ہیں گھر میں, بڑے پریشان ہیں, پر پریشانی سے حل نہیں ہوں گے, جھوٹ سے حل نہیں ہوں گے. اچھا پہلی قوم میں کوئی عذاب کیوں آیا تھا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آیا تھا, روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے آیا تھا, حج نہ کرنے کی وجہ سے آیا نہیں, جھوٹ بولنے کی وجہ سے, ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے, ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی وجہ سے, ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے. اب جو انہوں نے کیا وہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اللہ پریشانیوں سے نہیں نکالتا. بھائی اللہ کی بات مان کر رہے ہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم اپنے ساتھ ہی بے ایمانی کرتے ہیں. اب اب وقات ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ ہے, نچوڑ یہ ہے کہ ہم کملی والے اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ضروری ہے ہم قرآن سے جڑیں, قرآن سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کملی والے کی یاد کو اپنائیں,
اور کملی والے کی یاد ملے گی کملی والے کے عاشقوں کی صحبت میں، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ آپ کی میری صحبتیں خراب ہو گئی ہیں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہی ہم، ارے وہاں بیٹھا کرو جہاں اللہ کی بات ہو، مدینے والے کے پیار کی بات ہو، اپنے آپ کو جوڑو اللہ کے نیکوں کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔ سلطان بہو کا بیت سنیے، آپ فرماتے ہیں بڑا خوبصورت، آپ سہ روزے سہ نفل نمازاں اور سہ سجدے کر کر تھکے ہو، اور سہ واری حج مکے گزارن، اور دل دی دوڑ نہ مکے ہو، چلے چلیے جنگل بونا، پر اس گھر دی بھی نہ پکے ہو۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی نا، یہ اب سلطان بہو نے نچوڑ کیا نکالا، اور سب مطلب حاصل تھیندے حضرت بہو، یہ سب کچھ مل جائے گا، تمہاری زندگی جنت بن جائے گی، کیا کرو گے؟ سب مطلب حاصل تھیندے حضرت بہو، اور جیڑا جدو سوڑا مدنی نظر ایک تکے ہو۔ کملی والے کی نگاہ کے طالب ہیں، ان کے کرم کے ہم محتاج ہیں، حضور بس ہم سے راضی ہو جائیں، یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان بھی، امت مسلمہ بھی، سب اتحاد ہو جائے۔ کب کملی والے کے درود و سلام کو فروغ دیں۔ اللہ پاک آپ پہ اور میرے حال پہ اپنی خاص رحمت فرمائے۔